بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ڈاکٹر جنید صاحب سے ایک سوال ہے، اس سے پہلے گزارش ہے کہ کئی سوالات ہیں تو جواب بھی مختصراً ہو تو زیادہ استفادہ لوگ کر سکیں۔ تو ڈاکٹر جنید صاحب آپ کی آواز تھوڑا سا بڑھا دیجئے، ساتھ میں یہ ہدایت کر دیں کہ 3-4 سال کے بچوں کے لیے کیا خصوصی احتیاط برتے جائیں، ان کے لیے کتنا یہ کرونا وائرس خطرے مند ثابت ہو سکتا ہے، کیسے ہینڈل کیا جائے؟ تو یہ بیسیکلی وائرس جو ہے اولڈ ایج میں پرابلم زیادہ کر رہا ہے، یعنی بوڑھوں کو؟ ینگ بچوں کے لیے جی، بوڑھوں کے لیے اچھا، 65 ایئرس کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ وہ اس میں زیادہ مورٹلٹی ہے، زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ بچوں کے لیے جو ہے صرف اگین جو ہے ہائیجین کا امپورٹنٹ ہے۔ آپ بچوں کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے چاہیے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ صاف کرے اور بچے کے بھی ہاتھ صاف کرتے جائے۔ اوکے حسین بھائی؟ جی سر، جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ اور بھائیوں کا ایک سوال ہے شیخ، اس طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جی بعض لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ اذان دینے سے کرونا وائرس جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، تو کئی یہ دیکھا گیا کہ خاص کر انڈیا پاکستان کے اندر راتوں میں بھی لوگ اذان چھتوں میں دیے ہیں، اور ایسے ہی سورہ جاسیہ کی تلاوت کرنا اور بعض درود شریف کا یہ کرنا اور کتنے مرتبہ بعض کلمات کا 313 مرتبہ ادا کرنا، اس طرح کے جو بتائے گئے ہیں جو وظائف ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہیں یا یہ صحیح ہیں یا کہاں تک صحیح ہیں؟ کہاں تک یہ صحیح ہے اور کہاں تک ان ذرائع سے کرونا وائرس ختم ہو جائیں گے یا دور ہو جائیں گے یا قریب نہیں آئیں گے؟ دیکھیے یہ تفصیلی میں ادھر جواب دے رہا ہوں۔ علاج بیماری واقع ہونے سے پہلے یا ایسے ہی جس کو وقایا کہتے ہیں بچنا، اور ایسی بیماری واقع ہو جانے کے بعد جب علاج تلاشتا ہے آدمی تو اس کی دو بنیادی شکل ہیں، دو بنیادی علاج ہیں، ایک شرعی طریقہ اور ایک طبی طریقہ۔ شرعی طریقہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معصوم عن الخطا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ آپ نے امت میں آپ نے پہنچایا، تو وہ تو سب سے نمبر 1 والا علاج ہے۔ نمبر 2 والا علاج جو طبی علاج ہے، جو طبی نقطہ نظر سے، جو علم سے، جو تجربے سے، اور وہ بھی یہ تجربہ یہ نہیں کہ منمانی والے تجربے، جو غیر مستند تجربے ہیں، مقصد علمی تجربے سے جو ثابت ہیں، جو اس میں ڈاکٹرز جیسے اپنے ساتھ ابھی شامل ہے، کتنے سال تک انہوں نے پڑھائی کی ہے اور کتنے ایسے مجرب دکاترہ سے انہوں نے سیکھا ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، ایک شرعی اور ایک طبی۔ اب یہ شرعی جو ہے، یہ بھی آپ شاید یہ بھی ایک سوال یہ اگر نہیں کیا تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم شرعی نقطہ نظر سے کس طرح اپنی حفاظت کریں اور طبی نقطہ نظر سے۔ جی یہ سوال بھی ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کیا کوئی دعائیں موجود ہیں؟ بہت صحیح، تو یہ واضح کر کے پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ طبی نقطہ نظر سے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ شروع میں واضح کر دیا، ڈاکٹر جنید صاحب نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ شرعی نقطہ نظر سے دیکھیے اس میں ایک تو ہے 5 وقت کی نمازیں، خصوصاً فجر کی نماز۔ مسلم کی روایت ہے من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی تو اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ایسے ہی صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں، ایسے ہی صبح اور شام کی دعاؤں میں خصوصاً آیت الکرسی، ایسے ہی شام میں یا سونے سے پہلے، شام میں بھی اور سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، ایسے ہی یہ دعائیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ شام میں پڑھنا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایسے ہی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایسے ہی ان دعاؤں میں سے عام دعائیں ہیں جو بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور یہ آج کل واٹس ایپ پر یہ الحمدللہ یہ بھی جہاں خرافات نشر کیے جاتے ہیں وہاں اچھی بھی تعلیمات کو نشر کیے جاتے ہیں۔ تو یاسین بھائی آپ بھی شاید آپ کے پاس یہ ہوگا، آپ یہ دعائیں
اسکرین کے ذریعے دکھا دیں، اس میں سے عام دعاؤں میں سے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، ایسے ہی اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی لا الہ الا انت۔ ایسے ہی جب آپ سنیں کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہوا تو یہ پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ شرعی نقطہ نظر سے ہے۔ ایسے ہی شرعی نقطہ نظر سے طب شرعی بھی ہے، جس سے آدمی جو قوت مدافعت ہوتا ہے اس کو تقویت حاصل ہوتی، شہد کلنجی یہ ہے۔ اس کے بعد ایک بات ضرور میں کہوں گا، تب بھی یہ شرعی اسباب، طبی اسباب، یہ اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت۔ اس کا کیا معنی ہے؟ مطلب اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ یہ اسباب ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان اسباب کے بعد بھی اگر اللہ نے مقدر کیا تو آدمی ایسی مصیبتوں میں یا دوسری مصیبتوں میں واقع ہو سکتا ہے، لیکن لا شک یہ جو شرعی اسباب ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں بندوں کی حفاظت کے لیے۔ اب جو آپ نے سوال کیا تھا اذان کے ذریعے یا ایسے ہی کچھ کہتے ہیں سورۃ الجاثیہ پڑھو جہاں تک آواز پہنچے گی کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں آیا تو کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے، یا کسی کے خواب میں کوئی آ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیمات دے رہے ہیں، اس میں مثلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 مرتبہ پڑھنا، تو ادھر آگے بڑھنے سے پہلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہاں یہ ثابت ہے پڑھنا چاہیے، اور اس کا کوئی مخصوص عدد نہیں ہے، بیچ بیچ میں پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن یہ فکس کر دینا کہ صبح 313 مرتبہ پڑھنے سے پھر یہ وائرس آپ کے قریب نہیں آئے گا، تو یہ نہ طبی طریقہ ہے نہ شرعی طریقہ ہے، یہ خرافی طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خرافی طریقہ ہے جو نہ شرعی اعتبار سے جائز ہے نہ طبی نقطہ نظر سے وہ مقبول یا معقول ہے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ اس میں یہ بھی ڈاکٹر عبدالحق صاحب یہ سوال ایک ہے، اپنے کیا نام ان کا بھائی کا یہ نام اوپر نیچے چلا جا رہا ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کلونجی کے دھواں دینے سے اس پہ اثر کرے گا، اور یہ تو مشترکہ سوال ہو گیا، یہ سوری ڈاکٹر جنید صاحب کے لیے سوال ہے کہ کیا یہ کلونجی جو ہے بلیک سیڈ اس کا دھواں دینے سے اس پر اثر ہوتا ہے؟ کہ کہا جاتا ہے کہ جو کلوروکوئن ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے، اس کا مین جو ذریعہ ہے وہ کلونجی ہے، اسی سے بنایا جاتا ہے، تو کیا یہ مفید ہے؟ السلام علیکم شیخ، بیسیکلی ابھی کوئی ریسرچ ایسی بات نہیں آئی، آپ کو کلونجی جو ہے نبی سے حدیث سے ثابت ہے تو استعمال کرنا چاہیے، اور بیسیکلی ریسرچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کلونجی سے کورونا وائرس یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ عالم۔ جی اس کے ایک سوال یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب مبشر معراج بھائی کا کہ یہ ہائیڈروکلورین کے بارے میں یہ ہے کہ ازیترومیسن بھی کیا افیکٹو ہے؟ اب بعض پیشنٹ کو ہائیڈروکسی کے ساتھ میں ازیترومیسن دیا گیا ہے، مگر وہ دونوں ڈرگس کمبینیشن دینے سے کچھ ریئیکشنز پاسبل ہے، تو بھی بہت کیئرفل رہنا پڑے گا، ورنہ کین بی یوز۔ جی تو اس میں ہے یہ، اور یاسین بھائی کولنجی کے متعلق ذکر کرنا چاہوں گا، لا شک کولنجی میں اس میں احادیث آتے ہیں کہ یہ ہر بیماریوں کا اس میں علاج ہے سوائے موت اگر یا الحرم بڑھاپا، تو ہمارا اس پر ایمان ہے، یعنی اگر اس کو کھایا جائے یا دوائی کے طور پر استعمال کیا جائے، لیکن دھواں کے طور پر اس میں سنا ہوں کچھ طبی نقطہ نظر سے کچھ حکیموں سے کہ یہ زہریلا ہو جاتا ہے عمومی طور پر، یعنی اس کے دھواں سونگھنا یہ پھر اس کا اثر جو فائدہ ہوتا ہے اس کے بجائے بہت ہی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے ڈاکٹر عبدالحق صاحب سے کہ جمعہ کے تعلق سے کیا ہے جمعہ گھر میں پڑھا جا سکتا ہے، جمعہ کی نماز؟ سابقہ سوالوں سے متصل ہے سوال کی جب پابندیاں لگ گئی ہیں اور مساجد میں اب جمعہ اور جماعت کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، تو جمعہ کی نماز کے وقت ہم کیا کریں گھروں میں؟ یا ہم جمعہ کی نماز پڑھیں یا کیا کریں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ مساجد میں پڑھی جاتی ہیں، یہ جمعہ کی نماز الگ الگ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو گھروں میں اگرچہ تعداد مان لے کافی ہیں تب بھی جمعہ آپ نہیں پڑھائیں گے،
نہ جمعہ پڑھیں گے بلکہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. جس طرح عام دنوں میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں تو ویسے ہی 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. 4 رکعت ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے جمعہ کی نماز کے بدلے. جزاک اللہ خیر. یہ ایک بھائی کا سوال ہے شیخ عبدالحق سے کہ یہ جو کرونا وائرس کا ہے نا طب نبوی کی روشنی میں کچھ نصیحت کریں, اس کے تعلق سے کیا کوئی علاج ہے؟ اس کی طرف بھی ابھی جب آپ نے سوال کیا تھا وضاحت کی گئی کہ علاج کے 2 طریقے ہیں, ایک طبی نقطہ نظر سے اور ایک شرعی, اور شرعی کے تحت طب نبوی بھی ہے. اس میں جس طرح حبت سودا کی تاکید کی گئی ہے یا ایسے ہی کلنجی کا تاکید کی گئی ہے, ایسے ہی عجوہ کھجور من استصبح بسبع تمرات عجوہ لم يصبه سحر ولا مس او كما جاء في الحديث کہ جس نے علی الصبح 7 کھجور عجوہ کھایا تو اس کو جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے, شیطانی کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے. اور کچھ اہل علم نے کہا کہ بہتر ہے عجوہ لیکن دوسرا بھی کسی بھی قسم کا کھجور کھائے تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ فضیلت ہے. تو یہ اجمالی علاج ہے آدمی کے لیے, لیکن کیا اس کو کہا جا سکتا ہے بالضبط کورونا وائرس کے لیے ایسا علاج ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ادھر یہ طب نبوی پر بھی اہتمام کریں آپ, اس میں نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. شرعی اسباب کو بھی آپ اپنائیں, ذکر و اذکار کا, اور طبی جو احتیاطات تدابیر ہے اس کا بھی اہتمام کریں. جی جزاکم اللہ خیر. یہ ڈاکٹر جنید صاحب سے سوال ہے, اور اس سے پہلے آپ حضرات کو سامعین کو یہ میں بتا دوں کہ ہمارے اس لائیو اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب بھی ہیں جو KSMC ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے بھی 2-3 منٹ ہم اس کے تعلق سے نصیحت سنیں گے, اور یہ وقت 2-3 منٹ میں ختم ہوگا تو آپ سب لوگ اگر راضی ہیں تو ایک 15 منٹ مشائخ کی اجازت سے ہم بڑھائیں گے اس کو. کیا شیخ؟ تو 8 بجنے والے ہیں تو کیا مناسب ہے 10-15 منٹ ہم بڑھایا جائے اس کو؟ کافی کوئی ہماری سوالات طرف بھی سے کوئی ممانعت نہیں ہے, بھائیوں کو اگر تکلیف نہیں ہے اور ہمارے خیال اگر کسی کو کوئی دشواری تو کوئی بات نہیں, وہ جا سکتے ہیں, اور لوگ اگر استفادہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں, ہماری طرف سے اجازت. جی جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر جنید صاحب یہ سوال ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے 5G کی وجہ سے, یہ 5G کیا یہ نیٹ ورک کہہ رہے ہیں 5G, یہ 5G کی وجہ سے. ایسے ہی ایک ڈاکٹر بسوا روپ ہیں جو کافی آج کل ان کے ویڈیوز انڈیا میں نشر ہو رہے ہیں, اب بلکہ یوٹیوب ان کو نکال رہا ہے. وہ ٹوٹل میڈیکل کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس بزنس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اور وہ بتا رہے ہیں, ان کا ایک فگر دکھا رہے ہیں کہ ٹی بی کے تعلق سے لوگ 14 لاکھ لوگ سال میں مرتے ہیں, ملیریا سے صرف انڈیا میں ہر دن 500 لوگ مرتے ہیں, ایسے ہی جو دوسرے انفلوئنزا وغیرہ ہیں اس سے کئی لوگ مرتے ہیں. تو اس میں تو صرف ابھی تک 30,000 ہی مرے ہیں 3 مہینے میں, جبکہ دوسرا مرنے کا فگر بہت زیادہ ہے جو کہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, اور یہ اس میں سے 50% پینک ڈیتھ ہیں بتا رہے ہوں. جی اس میں جو ہے 50% جو ہے جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ صحیح ہے کہ جو ڈیتھ ہے بیکاز آف سم کامن ڈیزیزز, جیسے کہ انڈیا میں مال نیوٹریشن سے, کھانا نہیں کھانے سے کئی بچے مرتے ہیں, اور کامن فلو سمٹم سے کئی لوگ مرتے ہیں, ٹی بی سے کئی لوگ مرتے ہیں. یہاں تک کہ انڈیا میں یہ دیکھا گیا 1 منٹ میں 1 آدمی مرتا ہے. ٹی بی اتنا کامن ہے. آف کورس کامن ڈیزیز سے یا کرونا وائرس میں جو ہے یہ دیکھا گیا کہ اس کی ہائیلی انفیکشس ہے, 1 آدمی کو وائرس ہو جائے تو 8 آدمی تک پھیلتا ہے. آف کورس یہ چیزیں کیونکہ میڈیا کی کا دور ہے, اس وجہ سے جو ہے کافی لوگ میں اویئرنیس ہے, اس لیے لوگ جان چکے ہیں کورونا وائرس ڈینجر ہے, اور پینک بھی ہے, اسٹریس بھی ہے, اور بیسیکلی مگر اچھی چیز یہ ہے کہ اس کی جو ہے جو سیریس کنڈیشنز ہو رہے ہیں, موت ہو رہی ہے, کم ہے, 2% سے لے کے 8% تک دیکھی گئی. بیسیکلی یہ کہنا کہ پولیٹیکل ایشوز ہے اس کے اوپر تو کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کورونا وائرس کو بعض میوٹیشن کر سکتے ہیں لیب میں, جو ہے جو وائرس ایگزسٹ ہے اس میں میوٹیشن وغیرہ پاسبلٹیز ہے. اوور آل جو ہے اس طرح کی کیفیت جو پینک سچویشن ہے اس کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی سے دور رہنا چاہیے کہ آلریڈی ڈیزیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. ایپیڈیمکس آتے ہیں, ہر بیماری کے ایپیڈیمکس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں 2 سوال یہ ہے. ایک بہن سبیہ نہار ہے کہ پوچھ رہی ہیں کہ پریگننٹ لیڈیز کو زیادہ وائرس پکڑنے کے چانس ہیں کیا؟ اس کے ساتھ اس کا جواب دے دیجئے. اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے ڈاکٹر صاحب کہ
یہ جو پھر سے بعض لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ پانی کے غرغرے کرنا اور اسٹیم لینا، اور اس پر آپ کی کیا ایڈوائز ہے؟ دو سوال ہے، پریگننٹ لیڈیز کے لیے کیا زیادہ چانسز ہے، اور دوسرا جو پریونشری میجرز ہے یا کسی کو ہو گیا تو گھر میں ہاٹ اسٹیم لینا اور غرارے کرنا پانی کے نمک کے، اس سے صحیح کیا کیور ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو غرغرہ کرنا وغیرہ جو ہے جس کو سمٹمس ہے، اگر غرغرہ اپنے نمک کے پانی کا گرم پانی غرغرہ کرنا اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ یہ کورونا وائرس جو ہے ہیٹ سینسیٹیو ہے، یعنی ہیٹ لگنے سے اس کی موت ہوتی ہے. تو غرغرہ انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ میں جیسا کہ بتایا کہ ہاتھ کی صفائی اور کھانسی وغیرہ سے دوسرے لوگوں سے دور رہنا کرنا، وہ چیز سب ساری چیزوں کے اپنے خیال رکھنا چاہیے. دوسرا سوال جو ہے پریگنسی میں جو ہے انشاءاللہ کوئی خاص رسک فیکٹر نہیں ہے، مگر اتنا ہے کہ لوگوں سے بچ کے رہیے، دوسرے لوگوں جس کو کانٹیکٹ میں جس کی کھانسی ہو رہا ہے وہ بچ کے رہیے، اور صفائی کا خیال کرنا. اور تھرڈ تھنگ از ہائیجین ڈائٹ، گڈ نیوٹریشن ڈائٹ لینا چاہیے. ادروائز پریگنسی سے اٹس ناٹ اے بگ رسک فیکٹر. ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ زمزم کے پانی سے کیا علاج ہو سکتا ہے اس کا؟ اللہ عالم. تو یہ سوال پھر اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالاحد سے شفٹ کرتا ہوں کہ کیا ماء زمزم لما شرب لہو، وہ اس کے تحت میں یہ کیا شفا یاب ہو سکتے ہیں؟ اور بالکل، اگر کہہ رہے کیا شفا یاب ہو سکتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں یقیناً اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو جائے گا بندہ، اسی لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر مزید تاکید کر رہا ہوں، ماء زمزم میں یہ پاور ہے اور یہ برکت والا پانی ہے، اور بہت سے ایسے وقائع ہیں جس میں بہت سی مصیبتوں، بہت سے آفتوں، بیماریوں سے لوگوں کو نجات ملی ہے. بہت سے ایسے واقعات آپ بھی سنے ہوں گے، اس میں سے کہ طبی نقطہ نظر سے ہار مان لیے ڈاکٹرز، لیکن جب بندے نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر اعتماد کیا، مکہ گئے، وہاں دعاؤں کا اہتمام کیا، زمزم کا پانی پیا، تو وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو گیا. اور پھر دوبارہ جب چیک کیے تو ڈاکٹروں نے وہ حیران رہے. تو بالکل ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں یہ اسباب ہیں، تو ہمیں یہ بھی سبب اپنانا چاہیے اور بھی متعدد اسباب کو اپنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے. اس لیے اخیر میں پھر شفا دینے والا وہ رب العزت ہے، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام اسباب ہیں. ڈاکٹرز بھی جو ہیں یہ اسباب کے تحت کام کرتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، لیکن شفا دینے والا کیا؟ وہ رب العزت ہے. جی جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر شیخ یہ بھی اضافہ کر دیں، ایک سوال ہے کسی بھائی کا کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ ڈاکٹر جنید صاحب نے شروع ہی میں کہا کہ اتنی اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اب اتنا زیادہ آپ لوگ شک میں اتنا زیادہ ڈریں اور گھبرائیں نہیں. یار اللہ پر بھی بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں، تو اتنا زیادہ شک اور وہ نہ کریں. لیکن بہرحال اگر آپ کی مجبوری ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جو کام کر رہے ہیں اور بیماروں کے قریب رہتے ان کا علاج کر رہے ہیں، تو لا شک انہیں احتیاط برتنا چاہیے. تو اگر انہیں یہ ضرورت ہے اور ایسی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور پہننا ضروری ہے، تو اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں، آپ گھر میں ہیں، تو ایسے ہی محض شک اور وسوسے میں مبتلا ہے، تو ادھر ضرورت پھر ایسی حالت میں نہیں ہے. یعنی شیخ اگر گھر پہ ہیں تو ظاہر بات ضرورت نہیں، اگر باہر آپ ہیں، کام کی جگہ ہیں جہاں پر اور احتیاطاً آپ پہننا چاہ رہے ہیں تو جائز ہے. ہاں جائز ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بارک یہ اللہ. سوال یہ ہے ڈاکٹر جنید صاحب سے کہ ہاؤ ٹو انکریز امیونٹی فار آل ایج گروپس. اپنا جو امیون سسٹم ہے یا پاور ہے وہ سارے ایج گروپ میں کیسا بڑھایا جائے، یہ سوال ہے محمد عمران صاحب کا. جی، تو بیسیکلی امیونٹی کو انکریز کرنے کے لیے جو اقدامات لینا چاہیے، اسٹریس کو دور کرنا چاہیے. تو اسٹریس کو دور کرنا چاہیے. اوکے. جی ہاں، کافی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ لوگ کافی آج لوگ پینک ہے، کافی میڈیا میں ڈیلی دیکھ رہے ہیں، صبح شام کی نیوز دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا کورونا سے. تو یہ چیز سے یہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کے بارے میں نیوز کو کم دیکھیے، کیونکہ لوگ کافی پینک ہو رہے ہیں، اس سے اسٹریس آ رہا ہے. اسٹریس سے اگر بڑھے گا تو باڈی کی امیونٹی کم ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے، جس کو جو دوائیں لے رہے ہیں، جو جس پیچھے بعض ایسی دوائیں ہیں جس سے باڈی کا اسٹریس
इम्यूनिटी कम होती है, वो चीज से बचने की कोशिश कीजिए। जैसा कि जानते हैं कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स है, तो लोग जो है दमे की बीमारी है वो लेते हैं दवा, तो दवा से बचने की कोशिश कीजिए। किसी को दमा है तो वो बखा लेकर, इनहेलर लेकर उसको इलाज कीजिए, तो क्योंकि ये से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। बढ़ाने के लिए जो है, जैसा कि शेख ने कहा कि अजवा की खजूर की अहमियत है, और दूसरे जो है शहद से काफ़ी उससे फायदे होते हैं, गर्म पानी नींबू से फायदे होते हैं, तो इस तरह से बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिट्रस फूड जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। बेसिकली खजूर काफ़ी अच्छी चीज़ है, न्यूट्रिशियस है, अजवा खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए, और लेमन पानी इस्तेमाल करना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह खैर। अपने डॉक्टर अब्दुल अहद साहब से एक सवाल है कि इस्माइल अहमद साहब का कि अजान में सल्लू फी रिहालिकुम का जवाब क्या दिया जाए? सल्लू फी रिहालिकुम या सल्लू फी बुयूतिकुम, जो मुअज्जिन आजकल हम सुनते हैं, जो अक्सर ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान मुकम्मल होने के बाद कहते हैं सल्लू फी बुयूतिकुम या सल्लू फी रिहालिकुम या सल्लू फी रिहाल, यानी घरों में नमाज पढ़ो, घरों में नमाज पढ़ो, 2 मरतबा कहते हैं। इधर वल्लाहु आलम अक़रब इला सवाब यह है कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा जाए, खुसूसन अगर मुअज्जिन ने हय्या अला सलात के बाद या हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की जगह पे पढ़ा, या ऐसे ही हय्या अला सलात की जगह पे पढ़ा। इसलिए ये भी अहले इल्म कुछ कहते हैं कब ये कहा जाए सल्लू फी रिहालिकुम, तो एक कौल है कि हदीस और आसार से लिया गया अजान मुकम्मल होने के बाद। एक है कि हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की जगह पर, और एक यह है कि हय्या अला सलाह की जगह पर जहाँ नमाज की तरफ दावत दी जा रही वहाँ कहा जाए कि नमाजी में घर ही में नमाज पढ़ो, फिर हय्या अला फलाह कहा जाए। तो ऐसी हालत में आप क्या कहें, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कुछ अहले इल्म कहते हैं कि कुछ भी यहाँ जवाब नहीं दे, इसलिए वो हकीकत में अज़ान के जुमलों में से नहीं है बल्कि इश्तरा है। ये समझिए ज़रूरत के तहत ये कहा जा रहा है, और ये तंबीह की जा रही है कि जमात के साथ मस्जिद में नमाज नहीं होगी तो उधर पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जी जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल अजीज खान साहब हैं। उनसे जब तक के कई सवाल हैं उसकी मैं तरतीब भी कर लूँ। 3-4 मिनट के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो पैनिक है, और ये खुद पेंडेमिक है, और जो लोगों के अंदर जो एक सॉर्ट ऑफ पैनिक है, और कितना इससे हमको डरना चाहिए कोरोना वायरस से, और आगे ये कितने दिन इस तरह से आगे जा सकता है। जिस तरह से ये क्वारंटाइन 14 डेज का है, और वैसे ही 21 डेज का लॉकडाउन है, क्या इससे ये कोरोना वायरस कम हो जाएगा? डॉक्टर अब्दुल अजीज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल का, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जिस किसी का भी ये आइडिया है और अरेंज किया, अल्लाह उसको जज़ाके खैर दे। अल्लाह खैर दे। खुद शेख मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अहद साहब का ही ये फिक्रा था। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। चलो माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है, और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है। कोरोना वायरस, जैसे डॉक्टर सईद जुनैद साहब ने कहा है कि वायरल डिजीज़ है, और ज़्यादातर आम तौर पर इनका कोई इलाज नहीं है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़ोर एहतियात पर ही चल रहा है इस टाइम। दुनिया के हर कोने में जहाँ भी देखो सिर्फ एहतियात पे ही है, क्योंकि ना ही तो इसका कोई इलाज है, और एहतियात पे भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो आइसोलेशन ही है, और उसके बहुत सारे जो है वो डिटेल में अभी बात हो चुकी है। लेकिन हमने देखा है कि जो लॉकडाउन की वजह से जो लोगों की हालत हुई है, ख़ासकर इटली की आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा है कि साइकोलॉजिकली वो लोग जो लगभग 1 महीने से घरों में बंद हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और उनके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और इसी वजह से देखा होगा लोगों ने कि कुछ उनको जो ज़्यादा हैं, कुछ उनको घर पे ही साइकोलॉजिकली एडवाइस देने के लिए गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया है, और कुछ को इवन कि अपने घरों से बाहर बच्चों के साथ थोड़ा बहुत चलने के लिए भी उन्होंने अलो किया है। लेकिन हमारे इंडिया में ख़ासकर इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि जैसे देखा है हमने कि लोग इतने पैनिक हो गए हैं, और उसकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इतना खौफ भी बैठा है बिकॉज ऑफ मीडिया की इतनी ज़्यादा कवरेज से,
اور دوسرا شاید اکنامیکلی پرابلم ہماری اتنی زیادہ اور وہ زیادہ ایڈ ہو گئی ہیں. تو سائیکولوجیکل فیکٹر تو اس کے ہوگا ہی. ایک غریب آدمی بھی جو ہے اس کو زیادہ جس کی جانکاری نہیں ہے اس کو بھی, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو تھوڑی بہت جانکاری ہے وہ بھی زیادہ ہیں, اس سے زیادہ خوف زدہ ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے کوئی بھی. اتنا زیادہ دنیا میں اس ٹائم جو ہے وہ کام چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی ڈیفینیٹیو علاج نہیں آیا ہے, اور اسی لیے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں. جیسے ابھی کلوروکوئن کی یا اور چیزوں کی آئی ہے, جسٹ ایک آئیڈیا آیا ہے, کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں لیکن پروون افیکٹو ٹریٹمنٹ ابھی تک کوئی بھی نہیں سامنے آیا ہے. تو سائیکالوجیکل جو ہے وہ بہت ہی پینک چیز ہے, اور مسلمانوں کے لیے خاص کر جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ یہ ایک پیریڈ ایسا ہے کہ جس میں اپنے ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے, درود اذکار کرنے کے لیے, عبادات زیادہ کریں. اور پھر میرا پرسنلی رائے ہے کہ لوگ دین کی کتابیں زیادہ پڑھیں, اس ٹائم کو یوز کریں, تو ہو سکتا ہے سائیکالوجیکل ایفیکٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. جی جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر عبدالعزیز خان صاحب.